اب نمبر 104 عید کی فضیلت کے بیان میں اول ماہ شوال 10ویں ذی الحجہ کا نام عید رکھا گیا ہے کیونکہ ان دنوں میں اہل ایمان خدا کے فرائض یعنی روزہ، ماہ رمضان و حج سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ماہ شوال میں 6 روزے نفلیہ رکھتے ہیں اور حج خانہ کعبہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے واسطے مدینے میں جاتے ہیں۔ دوسری وجہ تسمیہ عید کی یہ ہے کہ یہ ہر ایک سال لوٹ کر آتی ہے، یا یہ وجہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے مومنوں کو بہت سے عوائد یعنی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کے لوٹنے سے راحت و سرور لوٹتی ہے۔ سب سے پہلی عید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی وہ عید الفطر ہے جو ہجرت کے دوسرے سال وقوع میں آئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہ کی، گویا یہ سنت موقدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عید کے روز 300 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اور مردہ مسلمانوں کو تحفہ دیا تو ہر ایک قبر میں 1000 نور داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کرے گا۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابلیس ہر ایک عید کے دن چلاتا ہے، اس کے شاگرد اس کے پاس جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے سردار، آج آپ کیوں ملول و غمگین ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ ان کو لذات دنیاویہ اور شہوات نفسانیہ میں پھنسا دو۔ نیز انہی سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے عید الفطر کے روز جنت کو پیدا کیا اور درخت طوبہ بھی عید الفطر کے روز بویا، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی عید الفطر کے دن وحی کے واسطے منتخب کیا اور عید الفطر کے روز ہی فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عید کی رات ثواب کی خاطر قائم رکھے تو اس کا دل نہیں مرتا جبکہ دوسرے دل مردہ ہو جائیں۔ حکایت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے کو عید کے دن دیکھا کہ پرانی پھٹی ہوئی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ بیٹے نے کہا باپ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا اے بیٹے میں ڈرتا ہوں کہ تیرا دل شکستہ نہ ہو جائے جبکہ عید کے روز لڑکے تجھے اس پھٹی پرانی ہوئی قمیص میں دیکھیں۔ کہا اے باپ دل اس کا شکستہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو اور وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا بنسبت آپ کی رضامندی کے۔ اس جواب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، اس کو سینے سے لگایا، اس کے حق میں دعا کی۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، قالوا غدا العید ماذا انت لا یسو قلت خلعت ساق عبده الجرع فقروا واسبر ثوبان بینہما قلب یرا وربه الاعیاد والجمع العید لی ماتم ان غبت یا املی والعید ان کنت لی تلاء ومستمعا۔ لوگوں نے مجھے کہا کل عید ہے تو کیا پہنے گا؟ میں نے کہا وہ خلعت جو اس کے بندے کو قناعت کی طرف لے جائے۔ فقر و صبر وہ کپڑے ہیں اور ان کے درمیان دل ہے جو اپنے رب کو عیدوں اور جمعوں میں دیکھتا ہے۔ اے میری مراد اگر تو مجھ سے غائب ہو جائے تو عید میرے لیے ماتم ہے، اور اگر تو میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے ہو تو عید ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے، وہ آ کر گلی کوچوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے آواز پکارتے ہیں جس کو سوائے جن و انسان کے تمام مخلوقات سنتی ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکلو اپنے رب کریم کی طرف جو بڑی مہربانی کرتا ہے اور بڑے گناہوں کو بخشتا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اجیر یعنی مزدور کی کیا اجرت ہوتی ہے جب وہ کام کر چکے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جزا یہ ہوتی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا ثواب اپنی رضامندی اور مغفرت بنا لیا ہے، یعنی ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے گناہ بخش دیے ہیں۔ باب نمبر 105